بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا میزبان وسیع شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں زبردست. ناظرین، زبردست کے دیکھنے والے بخوبی آشنا ہیں کہ زبردست میں ہم ہر واک آف لائف کی شخصیت کو مدعو کرتے ہیں. اس میں آرٹسٹ بھی ہیں، اس میں پینٹرز بھی ہیں، اس میں شاعر بھی ہیں، اس میں بزنس مین بھی ہیں، اس میں پولیٹیشنز بھی ہیں، بیوروکریٹس بھی ہیں. جو بھی لوگوں کی جرنی ہے، جو بھی لوگوں کی سٹرگل ہے، اس پر ہم بات کرتے ہیں. انسان کو، انسانی تجربے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. البتہ جب کسی دن ہمارے پاس ایک ایسی شخصیت آئیں جن کو پورا معاشرہ جو ہے وہ لیجنڈری شخصیت سمجھتا ہو اور بجا طور پہ سمجھتا ہو، ان کے کام کی وجہ سے سمجھتا ہو، اس دن زبردست جو ہے وہ شکل اختیار کر لیتا ہے زبردست ٹریبیوٹ کی. جی ہاں، تو آج ہم پاکستان کے ایک ایسے ہی آرٹسٹ کو ٹریبیوٹ پیش کرنے جا رہے ہیں جن کا جو فنی سفر ہے وہ نصف صدی سے زیادہ پر محیط ہے. اور نہ صرف پاکستان بلکہ پورے سب کانٹیننٹ میں ان کے کیریکٹرز نے، ان کے پلیز نے، چاہے وہ سنجیدہ کیریکٹرز ہوں، چاہے وہ مزاح کا تاثر لیے ہوئے ہوں، اور انہوں نے کامیابی کے جھنڈے گاڑے ہیں. اور بجائے خود نصف صدی تک کسی پروفیشن میں کام کرنا اور ہمیشہ ان رہنا، ریلیونٹ رہنا اور کچھ نہ کچھ کنٹریبیوٹ کرتے رہنا، میں سمجھتا ہوں ایک بہت بڑی کنٹریبیوشن بھی ہے، بہت بڑا سکسیس بھی ہے اور بہت ہی غیر معمولی بات ہوا کرتی ہے. ہمارے ساتھ موجود ہے، مزید کسی تعارف کے محتاج نہیں، ون اینڈ اونلی لیجنڈری محترم بہروز سبزواری صاحب. ویلکم ٹو دا شو بہروز بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ناظرین کو سب سے زیادہ سلام، بہت شکریہ. پلیز تشریف رکھیے. تھینک یو. بسم اللہ. تھینک یو سو مچ بہروز بھائی، آپ نے وقت نکالا، آپ تشریف لائے. تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ شاہ صاحب. اصل میں شکریہ تو مجھے آپ کا ادا کرنا چاہیے. آپ جانتے ہیں میں آپ کا فین ہوں. آپ کیوں شرمندہ کرتے ہیں؟ آپ کے الفاظ دل میں لگتے ہیں جا کے. محبت ہے آپ کی. جی فاطمہ صاحبہ. جی، تو ہماری ٹیم نے بہروز صاحب کے لیے بہت خوبصورت پیکج تیار کیا ہے، وہ چل کے دیکھتے ہیں. جی بہروز بھائی. نیو چینل کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے موقع دیا کہ میں شاہ صاحب سے گفتگو کروں. اور کیا ماشاءاللہ اللہ نے پڑھنے سے آتا ہے، یہ کیا ڈکشن ہے، کیا اچھی اردو. بہت مزہ آتا ہے آپ کا پروگرام دیکھ کے اور آپ کا سن کے، اور ہمارا ویسے بھی رابطہ رہتا جی جی جی، بہت میرے لیے بڑی عزت افزائی ہے، لازم بات ہے. ہمارے لیے ہے. کوئی بھی نہیں. آپ کیوں شرمندہ کر رہے ہیں بہروز بھائی؟ کسی بھی شخص کا اس ملک میں اگر بہروز سبزواری صاحب سے رابطہ ہے تو یقیناً یہ اس کے لیے فخر اور خوشی کی بات ہے. اور یہ جو آپ نے اردو کی بات بھی کی، میں آپ کو بتاؤں ڈائریکٹ یا انڈائریکٹ کہیں آپ لوگ جو ہیں وہ سب کے سب ہمارے استادوں میں شامل ہیں. بیکاز ہم نے جو نشست و برخاست آپ لوگوں کی تھی، جس طرح سے آپ لوگوں نے اردو کو برتا استعمال کیا، کہ ہمارے جو ٹیلی ویژن کے اس دور کے جتنے بھی لوگ تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈائریکٹ انڈائریکٹ معاشرے کے ان کا جو درجہ تھا وہ استاد کا درجہ تھا. شاہ صاحب اصل میں یہ سارا کریڈٹ جو ہے وہ پی ٹی وی کو جاتا ہے. پی ٹی وی ہماری مدر انسٹیٹیوشن ہے. میں تو بہت بچپن سے اوائل میں پی ٹی وی کے ہو گیا. آپ یقین کریں، بیٹھنا اٹھنا، تمیز تہذیب پاکستان ٹیلی ویژن نے سکھائی. اور میں یہ سوچتا ہوں اب تو بے تحاشا چینل ہیں، سب ہمارے چینل ہیں، کہ اگر پی ٹی وی کے 30 برس شروع کے 30 ایئرز وہ آپ نکال دیں پاکستان سے تو ویسے ہی ہمارے یہاں ناخواندگی ہے. بالکل. پوری یونیورسٹی تھی ایک بہت بڑی جو گھر گھر پہنچی جو کچھ سکھایا پی ٹی وی نے ڈراموں کے حوالے سے، درست کہہ رہے ہیں. پروگراموں جیسے کسوٹی، نیلام گھر. جی جی کیا بالکل. وہ جو لٹریچر تھا، دیکھیں نا، آپ اب اندازہ کریں نا، آپ کی کیا عمر تھی؟ آپ کی 10 برس. خدا کی بستی والا نہیں، خدا کی بستی میں I was 14 years old. تو دیکھیے نا، 14 سال کا بچہ خدا کی بستی یعنی کہ لٹریچر پرفارم کر رہا ہے.
اور لٹریچر لوگوں تک پہنچا رہا ہے. اب لٹریچر کیا ہے؟ لٹریچر وہی آپ والی بات کی یونیورسٹی ہے نا، تعلیم ہے، انسان کو جاننے کا عمل ہے. تو کتنا بڑا کنٹریبیوشن ہے آپ لوگوں کا؟ تو اس میں شکریہ آپ کی تعریف کا، ساری تعریفیں رب العظیم کے لیے ہیں. اصل میں اساتذہ ہمیں بہت زبردست ملے ہیں جنہوں نے انگلی پکڑ کے ہمیں چلنا سکھایا. اس میں سارے وہ سینئر ایکٹرز، رائٹرز بیٹھ کے سمجھاتے تھے کہ بھئی اس بات کا مطلب یہ ہے اور اس کی ادائیگی ایسے ہوگی، ڈکشن جس کو کہتے ہیں نا، ڈکشن، جی ہاں، اور اس کا پروننسیشن کیا ہونا چاہیے، تلفظ کیا ہوگا. یہ بڑی امپورٹنٹ چیزیں ہیں. اور سیلف سینسر، جیسا ہم ابھی بات کر رہے تھے، پی ٹی وی نے ہمیں سکھایا کہ کوئی ایسا جملہ، کوئی ایسی لائن جو بلو دا بیلٹ ہو وہ نہیں جائے گی، ہماری زبان سے نہیں جائے گی، اب تک نہیں جا سکتی. میں تو کاٹ دیتا ہوں. ہاں، واہ. یہ بتائیے اب یہ جو ابھی آپ نے کہا کہ میں تو کاٹ دیتا ہوں، اور دوسری طرف اب یہ دور ہے کہ جو چیزیں آپ کاٹ دیتے ہیں، پورا جو بعض اوقات پلے ہے یا سوشل میڈیا پہ پورا وہ اس سے بھرا ہوتا ہے. تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں، اس تبدیلی کو آپ؟ ہاں، اصل میں شاہ صاحب ہم بے بس ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں. سوشل میڈیا میں اچھائیاں کم ہیں، برائیاں زیادہ ہیں. تو میرا مطلب ہے کہ یہ کیا وجہ ہے؟ پڑھا نہیں ہے لوگوں نے، یعنی اخبار تک نہیں پڑھتے ہیں یار. بھائی ایکٹر کا ڈیوٹی میں ہے کہ وہ اس نے اخبار صبح پڑھنا ہے، اس کو پتا ہو کہ دنیا میں کیا ہو رہا ہے اور سماج میں کیا ہو رہا ہے، سماج میں کیا ہو رہا ہے. یہ طے ہے. میں الحمدللہ اب بھی 3 اخبار ڈیلی پڑھتا ہوں، دیکھیے نا، ڈیلی لازمی. اور اب میں آپ کو بتاؤں، ہمارے دوست ہیں اور کیا زبردست انسان ہیں، نعیم بخاری صاحب. جی جی، ایک زمانے میں، یہ میں آپ سے کوئی 20 برس پہلے کی بات، بخاری صاحب نے بتایا کہ میں 20 اخبار پڑھتا ہوں اور پوری دنیا سے اخبار آتا ہے ان کے پاس، دبئی سے بھی آتا ہے، انگلینڈ سے بھی. تو بھائی تو پھر ویکیبلری دیکھیں بخاری صاحب کی، اللہ سلامت رکھے. کیا بات ایسے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ ہے. اب نئے ہمارے جو فنکار ہیں، جو نئی پود ہے، وہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یار کہ جملہ کہہ کیا رہا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جب آپ کو سمجھ آئے گا کہ جملے کا مقصد، تبھی آپ ڈپک کریں گے. ہاں، ڈیلیور کریں گے اور اس کو وہ کریں گے. دیکھیں ایکٹر انٹرٹینر نہیں ہے سر. ہاں، میں آپ مکمل کر لیجیے، میں یہی بات ایک کہنے جا رہا تھا، مگر پہلے آپ مکمل کر لیں. بڑی اہم بات کی آپ نے. ایکٹر انٹرٹینر نہیں ہے، بڑی سوری، اہم بات کی. ایکٹر ہے آپ کو اس جگہ لے جائے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے. بالکل ایسی. بلکہ میں ایز اے پلے رائٹ، فیروز بھائی، میرے لیے بڑا اعزاز ہے کہ آپ نے بہت سارے میرے آپ کا کام میرے لیے بہت اعزاز ہے. ماشاءاللہ. آپ دیکھیے کہ ایکٹر کیا ہے. میں سمجھتا ہوں ہمارے یہ جو خاص طور پہ یہ جو بریڈ تھی، ابھی بھی ایسے لوگ ہوں گے یقیناً، ہیں بھی، اور پوری دنیا میں بالکل ایکٹر اپنے آپ کو اچھا ایکٹر وہیں لے آتا ہے جو اسکالر کا مقام ہوتا ہے. اور وہ جو بات آپ قلم کے ذریعے کہنا چاہتے ہیں وہ پرفارمنس کے ذریعے. آپ یقین کرتے ہیں ایز اے پلے رائٹ بے شمار جگہ ایسی ہوتی تھی جہاں لفظ کے ذریعے، سچویشن کے ذریعے، ڈائلاگ کے ذریعے میں اس سے آگے نہیں لے جا سکتا. کیا بات. اس سے آگے پھر بہروز سزواری، عابد علی، ڈائریکٹر، کبھی صاحب، اور وہ لے کے جاتے تھے ہے نا. وہ جب آپ کو بغیر کسی ڈائلاگ کے آپ کوئی ایکسپریشن دے دیں تو ڈائریکٹر کا کام ہے اس کو کیپچر کرنا. وہ لے کے جاتا کہ لفظ نہیں ہے، ہم نے کیفیت لکھ دی، مگر وہ ایکٹر نے ایسے پرفارم کیا کہ جناب دیٹ از ویری امپورٹنٹ. اور اسکرپٹ میں آپ لکھتے ہیں ایک سائیڈ میں جی ہدایت، ٹھیک ہے، ایک سائیڈ میں ڈائلاگ. تو نئے بچے جو ہیں، میسج دے رہا ہوں، وہ پڑھتے بھی نہیں ہے ہدایت، تو آپ کیا پرفارم کریں گے بھائی. تو پھر یہی ہوتا ہے کہ اتنے سالوں میں آدھی صدی سے زیادہ یہی کام کر رہے ہیں. کتنے بڑے بڑے نام آئے، نام بھی آئے. ہاں درست کہہ رہے ہیں. اللہ معاف کرے مجھے. اپنے آپ کو منوانا ہے اگر، تو آپ ایک سین میں بھی اپنے آپ کو منوا لیں اور پوری سیریل کر لیں، کوئی بھی نہیں پتا، رجسٹر نہیں ہو پاتا نا. اور پھر ویرائٹی نہیں ہوگی تو سروائیو کیسے؟ آپ نے کیسے بنوایا اپنے آپ کو؟ ایک سے ایک شاعر پڑھا ہے اس دنیا میں پاکستان کے، لیکن وسیع شاہ کا جو شعر ہے بھائی ایسا ہے نا، یہ عطا ہو. وہ جب مجھے کووڈ تھا تو وہ عطا ہو. ہاں، وہ کووڈ والا تو میرے لیے آڈینس کو بتائیں. میں کیا بتاؤں. آپ
میرے لیے تو بڑا، بلکہ اس دن مجھے نا یہ احساس ہوا، میں پہلے بھی خیر اس کو ذمہ داری سے لیتا تھا اپنے کام کو ہمیشہ ہی، مگر اس دن مجھے اور احساس ہوا کہ یار ہم جو بھی بات کہتے ہیں اس کی لوگوں کی زندگیوں میں اہمیت ہوتی ہے، بڑی اور بہت اہمیت. نہ صرف یہ ان کی زندگیوں میں کنٹریبیوٹ کرتا ہے بلکہ کچھ اس کو ویلیو ایڈ کرنی چاہیے اس کو، اور کوئی ایسا لفظ نہ ہو جب ہم مرے اوپر جائیں تو ہم شرمندہ ہوں کہ باری تعالیٰ تو نے ہنر دیا تھا اور یہ سوری اس کو نکال دے. تو وہ تو ایک غیر معمولی واقعہ ہے میری زندگی کا، وہ تو بہت ہی، یعنی کہ ایک ایسا آدمی جو اللہ تعالیٰ آپ کو صحت اور زندگی دے، موت اور زندگی کی کشمکش میں ہے، اور پھر وہ پاکستان کا اتنا مقبول آدمی ہے. تو میں چاہوں گا آگے آپ بھی بلکہ شیئر کریں، تاریخی وہ تو بہت 13 دن میں آئی سی یو میں تھا، اور بس اللہ کی مہربانی واپسی ہوئی تھی میری. تو جب میں واپس آیا، اسٹریچر پہ آیا تھا میں گھر میں، تو آکسیجن لگی رہی کئی دن مجھے. اسی دوران شاہ صاحب آ گئے زندگی میں اور میں نے اٹھا کے کر دیا فون. وہ نظم ایک آپ تک پہنچی تھی. ہائے ہائے عطا ہو نا. میں پیش کرتا، آپ مکمل کر لیں میں پھر پیش کرتا. وہ محبت ہے، عبادت ہے. ہائے ہائے ہائے. اور وہ ایسی لگی ناظرین، میں آپ کو کیا بتاؤں. ظاہر ہے جو شاہ صاحب کے مداح ہیں اور جو سمجھتے ہیں، احساس ہے جنہیں، یہ احساس کا کام ہے نا لفظوں کو سمجھنا. تو بس ایسا ہوا تھا کہ میں، الفاظ نہیں ہے میرے پاس، جب شاہ صاحب وہ عطا کریں گے ہمیں وہ. میں پیش کرتا ہوں. اچھا اس میں ایک اور خاص بات تھی، یہ نظم جو ہے یہ جب یہ مکمل ہوئی تو ہمارے کچھ اسکالر دوست تھے مذہبی، انہوں نے نشاندہی کی، انہوں نے کہا یار اس میں نا بیشتر واقعات ایسے ہیں جو اسلامی تاریخ اور خاص طور پہ سیرت سے ہیں. واہ. تو میں نے دوبارہ جب اس کا جائزہ لیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ پوری کی پوری نظم جو ہے اس میں سے 80% جو وہ ہے وہ سیرت کے اوپر ہی ہے. نبی پاک تو صلی اللہ علیہ نعتیہ، وسلم. سبحان اللہ. بالکل. تو نعتیہ نظم ہی کی سی ایک اس کی وہ تھی جو سیرت کے واقعات تھے، اور یہ وہ آپ اس کے نے اندر بعد میں ریلائز کیا. یہ مجھے بعد میں، تو مجھے بڑی خوشی ہوئی. بلکہ آمد کیسے ہوئی. اللہ اکبر، اللہ اکبر. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ سیرت کے ایک طالب علم کی حیثیت سے، سبحان اللہ. ایک عاشق رسول کی حیثیت سے ہمارے لفظوں میں اپنے خود بخود وہ در آئے نا جی، اس کی خوشبو آ جائے. پھر میں نے دعا کی کہ کاش باری تعالیٰ ہمارے عمل میں بھی ایسے ہی آ جائے. اللہ کرے کاش ایسے ہی آ جائے. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے میں. اوف. اسرار یعنی راز. میں شاعر ہوں تو اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں ان حسین اسرار کے بارے. بتائیں تو بھلا کیا ہے محبت آخرش ہے کیا، عبادت آخرش ہے کیا. وسیع میں سب سے کہتا ہوں کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، سبحان اللہ. عبادت ہے. کیا یہ وہاں سے آیا وہ جو اسلامی تاریخ میں ہمارے ایک صحابی کیا تھے بات ہے. اور شہید ہونے لگے تو انہوں نے دوسرے کو پیالہ دے دیا. انہوں نے آگے ہائے ہائے ہائے. کسی پیاسے کو اپنے حصے کا پانی پلانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. بھنور میں ڈوبتے کو ساحلوں تک لے کے جانا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. رستے سے پتھر ہٹا دو وہ بھی صدقہ ہے. کسی کے واسطے ننھی سی قربانی محبت ہے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا. کیا بات ہے. محبت، زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت. کیا بات ہے. ارے کیا بات. فلسفی ہے اپنے بھائی کو مسکرا کر دیکھنا. ہائے ہائے ہائے. ہو دل میں درد ویرانی مگر پھر بھی کسی کے واسطے جبرن ہی ہونٹوں پر ہنسی لانا. زبردستی ہی مسکانا محبت ہے، عبادت ہے. اسلامک فلسفی ہے کہ لوگوں کے عیبوں پر پردے ڈالو، خدا تمہارے عیبوں پر. سبحان اللہ. شعر دیکھیے گا کہ کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی، کہیں ہم راز سارے کھول سکتے ہوں مگر پھر بھی کسی کی بے بسی کو دیکھ کر خاموش رہ جانا محبت ہے، عبادت. کیا اچھی بات ہے. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی، یہ بھی سیرت کے کچھ سے آیا. کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو، کہیں بارش میں سہمے بھیگتے بلی کے بچے کو ذرا سی دیر کو گھر لے کے آنا بھی محبت ہے، عبادت ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو، یہ بھی سیرت کے ایک واقعے سے اس کی خوشبو آئی ہے. کوئی چڑیا جو کمرے میں بھٹکتی آن نکلی ہو تو اس چڑیا کو پنکھے بند کر کے راستہ باہر کا دکھانا اللہ اکبر. محبت ہے، عبادت ہے. کسی صحرا میں ماں کے نام کا پودا لگانا بھی محبت ہے. کسی
صحرا میں ماں کے نام کا پودا لگانا بھی محبت ہے، کسی کے درد سہلانا، کسی روتے ہوئے کے جی کو بہلانا محبت ہے، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، کہ میٹھا بول میٹھی بات میٹھے لفظ، سب کیا ہے؟ محبت ہے، عبادت ہے، محبت ہے، عبادت۔ واہ جی واہ، کیا بات! ہاں یہ پہنچی ہے جناب بیماری کی حالت میں بہروز بھائی کے پاس، محبت یہ ہے، وائرل ہوئی، عبادت ہے۔ اب آگے آپ بتائیے۔ بس میں کیا بتاؤں یار شاہ صاحب، مجھے کچھ ہو گیا اس وقت آپ کے اشعار نے، اور سونے پہ سہاگا یہ ہوا کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے جو آپ نے تشریح کی ہے نا اس کی، تو کچھ ہو گیا مجھے، اور اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جاگے تو نیا پار ہے بس۔ ہم تو میں تو یہ سمجھ پایا ہوں زندگی میں، باقی دنیا ہم بھاگ رہے ہیں، اپنے بچوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، لوگوں کے لیے بھاگ رہے ہیں، ضروری ہے، دس از پارٹ آف یور لائف، لیکن اصل میں ہم نے رب کو راضی کرنا ہے، اور رب کو راضی کرنے کا بہترین طریقہ ہے سیرت نبی پہ عمل کر چلنا۔ جی ہاں، بے شک، بے شک، بے شک۔ Stay with us, stay with us ناظرین، کہیں نہیں جائیے گا، چھوٹے سے وقفے کے بعد واپس آتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ویری لونلی محترم بہروز سبزواری صاحب، اور پروگرام کے اگلے مرحلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے، اور بہت کچھ بہروز صاحب کی گفتگو سے بھی اور یادوں اور باتوں سے بھی آپ انٹرٹین بھی ہوں گے، مگر مجھے لگتا ہے آپ کو سیکھنے کو بہت کچھ ملے گا۔ تھوڑے وقت کے بعد واپس آتے ہیں، کہیں نہیں جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ فاطمہ صاحبہ، کیا ہے پروگرام کے اس مرحلے میں؟ جی تو بہروز صاحب، اب ہمارے سیگمنٹ کا نام ہے میرا کچھ سامان، اور یہ جادوئی صندوق آپ کے سامنے موجود ہے۔ دیکھتے ہیں آج آپ کو کس چیز کی یاد دلاتا ہے۔ بہروز بھائی، میں ابھی آپ سے جاننا چاہ رہا تھا، ہر آدمی کی ایک باڈی موومنٹ ہوتی ہے، اس کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا جھکنا، اس کا قدموں کو رکھنا، کوئی کسی طرح سے پاؤں رکھتا ہے، ہاتھ کی، تو یہ جو کیریکٹرز بنا، اچھا، اور اس کا کہیں نہ کہیں تعلق اس کے سماجیات سے، اس کے معاشرے سے، observation اس کی آبزرویشن سے، اس کی اپنی ذات سے، اس کے پروفیشن سے، ہر چیز کا اس سے تعلق، وہ کہیں نہ کہیں ڈپکٹ کر رہا ہوتا ہے جو کچھ وہ ہوتا ہے تھوڑا بہت۔ تو وہ جو کیریکٹر بناتے تھے آپ لوگ، پھر اس کے اندر تکیہ کلام کا، ہر شخص کا کوئی نہ کوئی چھوٹا سا ہوتا ہے نا۔ خاص طور سے تو کیا کیا لوگ تھے یار، عابد بھائی تھے ہمارے، جی جی جی، عابد جی ہاں، کشمیری صاحب، جی ہاں، وہ کیا اللہ دل کے رحمت فرمائے، اللہ بری کرے۔ اسی طرح سے اور کوئی چیز ہے، مطلب اور بھی چیز لباس میں، اس میں آپ نے اگر کریکٹر بنایا تو وہ اگر آپ نے طے کیا کہ بھئی آدمی ہمیشہ سارا کچھ ہوتا، شرٹ پہنے گا، سارا تو پورے سیریل میں وہ آپ کو لگتا تھا کہ یہ آدمی یہ بیوروکریٹ ہے، ہاں جی، یہ آڑتی ہے، یہ رائٹر ہے، یہ وکیل ہے، یہ تاجر ہے، یہ استاد ہے، وہ سارے، وہ بالکل ہم نے مائنس کر دیا۔ آپ نے بہت اچھی بات مجھے کہی ہے، اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آبزرو کرنا لوگوں کو۔ تو اکثر تقریب میں ہم جاتے ہیں، وائف بھی ساتھ ہوتی ہے، تو میں خواتین کو چھوڑ کے گھورتا رہتا ہوں لوگوں کو۔ تو اجازت نہیں ہوتی ہوگی نا؟ نہیں، اجازت لینے کی ضرورت نہیں، آپ ٹیڑھی آنکھ سے بھی دیکھ سکتے ہیں۔ لیکن شاہ صاحب وہ مجھے کہتی ہے آپ کیوں دیکھ رہے ہیں ادھر؟ ہاں، میں کہتا ہوں بھائی میرا یہ کام ہے، ہاں، میں کریکٹرائزیشن کر رہا ہوں کہ یہ کیا موومنٹ ہے۔ خاص لوگ ہوتے ہیں جی جی، جن میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں، وہی آپ کو وہی تو کیریکٹر ہے۔ پکڑنا ہوتا ہے نا۔ اور دیکھیے، جب آپ کیریکٹر آپ لوگ بناتے ہیں نا، جیسے اب آپ کا وہ تھا قباچہ والا، جی جی، اب ہوتا کیا ہے کہ کہانی بہت ساری چیزیں آہستہ آہستہ محو ہونا شروع ہو جاتی ہیں، مگر دا مومنٹ قباچہ جس طریقے سے یوں کر کے وہ کرتے تھے، وہ آپ کو وہ ساری زندگی یاد رہے گا۔ ابھی قاسم جلالی صاحب کا ذکر کر رہے تھے، کہانی بھی حافظے سے نکل جائے گی، سب کچھ نکل جائے گا، مگر وہ جلالی صاحب یوں کر کے جب یہ کرتے تھے نا، اچھا ابھی کیریکٹر بنایا ہوا ہے، یس یس تو یس، وہ یاد ہے آپ کو، وہ یاد رہے، وہ اسی طرح ہر آدمی کا نقش، اس کے تھرو اپنی بات بھی کہہ رہا ہے ایکٹر۔ آپ نے ذکر کیا قباچہ کا، 40 برس پہلے ہوا ہے، 1986، اور آپ یقین کریں شاہ صاحب، اللہ کو حاضر و ناظر جان کے کہہ رہا ہوں، رائٹر نے جو لکھا، ڈائریکٹر نے جو بتایا،
قسم سے میں نے وہ کیا. اور میں آپ کو بتاؤں قباچہ کیسے پینٹ ہوا. میرا جو فیوریٹ ایکٹر ہے لانگ ٹائم بیک بچپن سے ایز اے کمیڈین وہ ہے نارمن وزڈم. اچھا ٹھیک ہے. اسٹچ ان ٹائم. ہاں میں سمجھ گیا. ارے کیا شہزاد خلیل صاحب نے مجھے کہا کہ تم پنک پینتھر کی پیٹر سیلر ہاں میں سمجھ گیا. اس کی ساری سیریز دیکھ لو. ویل ڈریسڈ آدمی ہے لیکن وہ اور کہیں تھا وہ اس کے اندر یوں کر کے جو چلتا ہے حرکتیں کرتا ہے. ہاں تو یہ ملغوبہ بن گیا میرے بیک آف مائنڈ. ٹھیک ہے میں سمجھ گیا. اور باقی سارا کام رائٹر کا ڈائریکٹر کا اور پوری ٹیم کا تھا. اکیلے کا میں تو لے ہی نہیں سکتا کریڈٹ بس. اور وہ حالانکہ میجر سپورٹ تھا. میں تو 4th ایپیسوڈ سے انٹر ہوا. اچھا اور مگر وہ پھر اللہ کی شان ہے بڑھانے پڑے. اور ساری زندگی کا کام ہو گیا. اللہ کی شان ہے. سب سے بڑا اعزاز ہے جیسے شاعر کے لیے شاعر کو اس کو شعر سے یاد رکھا جائے جی جی تو ایکٹر کو اس کے کیریکٹر سے یاد رکھا جائے ساری زندگی. یس کیا بات. تو ہے نا. یس. تو وہ اللہ نے ہمارے ساتھ کر دیا. اس کی بڑی کرم نوازی بڑی مہربانی. بہروز بھائی یہ بتائیے کہ 55 برس سے زیادہ آپ اس شعبے میں ہیں اور آپ نے بڑی اہم بات کی کہ آپ کے نزدیک ایکٹر جو ہے وہ انٹرٹینر نہیں ہے. ٹھیک ہے یا چلیے اب یوں کہہ لیجئے کہ صرف انٹرٹینر نہیں ہے. ٹھیک ہے مگر آپ نے تو یہ کہا کہ انٹرٹینر نہیں ہے. آپ تو بالکل ہی نہیں سمجھتے. آپ سمجھتے ہیں اس کا مطلب ہے آپ سمجھتے ہیں کہ وہ سوشل چینج میں اپنا کردار جو ہے. ابھی یونیورسٹی کا بھی لفظ یوز ہوا پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے. یہ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جب آپ کریکٹر نہیں بناتے, جب آپ زندگی کے میں جو کچھ دیکھا ہے آبزرویشن ہے لوگوں کے حوالے سے چیزوں کے حوالے سے اس کو ڈپکٹ نہیں کرتے اور صرف جو آیا ہے اس کو ٹھک 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 کر کے آپ نے پڑھ دیا اور آپ گھر چلے گئے, کیا نقصان ہوتا ہے اس کا؟ اس سے فرق کیا پڑا اداکاری کے شعبے میں؟ ڈرامے تو ابھی بھی 10 ملین 5 ملین 10 ملین 20 ملین چل رہے ہیں, دیکھے جا رہے ہیں. اصل میں جو آپ دکھائیں گے وہ دیکھا جائے گا. پی ٹی وی کا خاصا یہ تھا کہ وہ بہت خیال سے جملوں کا استعمال, ٹھیک ہے, تمیز تہذیب, ٹھیک ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اب بدتمیزی ہو رہی ہے ڈراموں میں, لیکن سطحی ہے. آئی مائٹ بی رانگ لیکن میں خود کام کر رہا ہوں, میں اس کا حصہ ہوں. بریڈ اینڈ بٹر ہے آج کا ڈرامہ جو ہے. میں روز کے حوالے سے کام کرتا ہوں, اللہ کا شکر. وہ جو سینس آف کنٹریبیوشن ہوتا تھا وہ نہیں ہوگا شاید. ڈیڈیکیشن نہیں ہے یار. سیٹ پہ پہنچے, آپ کو اسکرپٹ دیا, آئیے سین کرائیے. تو ہم تو میں یہ سمجھتا ہوں رب تعالیٰ کا اتنا بڑا کرم اور اس کا احسان ہے, جزاک اللہ, کہ یہاں ایک الماری بنا دی اللہ نے اور اس میں کھانے ہیں. جب اسکرپٹ آتا ہے تو وہ دیکھا تو بھئی 48A میں سے ذرا نکالنا ہوگا. یہ کیوں ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے پریکٹس سے. یہ روز آپ ایک ہی کام کریں گے نا تو پھر آپ کو پتہ چلے گا نا کہ کیا. اور مختلف ہر نیا دن نیا امتحان ہے. ایکٹنگ میں یہ سمجھتا ہوں شاہ صاحب ایکٹنگ سب سے زیادہ مشکل کام ہے. جی فاطمہ آپ کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی میرا بہروز صاحب سے سوال ہے, ان کی فلم آ رہی ہے نیلوفر, جی 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 تو اس پہ کیسا ایکسپیرینس رہا, اس کے حوالے سے کوئی شیئر کریں ہمیں اپنا ایکسپیرینس. شاہ صاحب زبردست ایکسپیرینس تھا. اور اصل میں اس کے پروڈیوسر جو ہیں وہ فواد خان خود ہیں. اچھا فواد خود ہیں جی, اور ان کے ایک پارٹنر ہے حسان. اور آپ یقین کریں, دیکھیے فنکار کو جب آپ ایسے لے کے چلیں گے نا تو فنکار پھر اپنی پوری بیسٹ دیتا ہے. بیسٹ دیتا ہے. تو پروڈکشن ان کی ایسی زبردست تھی. یہ ہم نے 2020 میں کی تھی فلم, کووڈ سے پہلے. اچھا 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 اچھا. تو پھر روک لی تھی اس نے. 4-5 سال ہو گئے. 5 سال. اور آپ یقین کریں کیسا ہمیں ہاتھوں ہاتھ لیا تھا. واہ واہ. اور بیکاز فواد از ویری کلوز ٹو می, ہم سفر سے جی 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 سیریل تھا. ایک طرح سے انہیں بریک تو وہیں سے ملا تھا نا فواد کا. دونوں کو. ماہرہ بھی بہت اچھی بچی ہے, اللہ سلامت رکھے. اور کہاں سے کہاں یہ دونوں پہنچے. آمین جی. تو اٹ واز اے گریٹ ایکسپیرینس. میں تو بہت کم فلمیں کی ہیں, بہت سے لوگ تو مجھے لیتے ہی نہیں ہیں فلموں میں بھائی. کیوں؟ ایماندار نہیں, یا تو مجھے رول نہیں سمجھ میں آتا یا ٹھیک ہے ان کو نہیں سمجھ میں آتا. تو اس کا مطلب ہے فواد نہ صرف اداکار اچھے ہیں, اس کا مطلب ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پروڈیوسر بھی بہت اچھے ہیں. بہترین. اور پلس اداکار پروڈکشن سب اپنے.
इंसान बहुत हम्बल है, हाँ, ये दुरुस्त करें आप, बहुत अच्छा बच्चा है, अल्लाह ताला कल्चर्ड आदमी है, बहुत केयरिंग। कल्चर्ड सर, और मैंने उसका नाम रखा हुआ है इंग्लिश। इंग्लिश। हाँ, वो यहाँ का एक्टर लगता ही नहीं है। क्या बात है, माशाल्लाह। नहीं, वो प्राइड है जी पाकिस्तान, कोई शक नहीं। फातिमा साहब, जी फिरोज साहब, तो हमारे प्रोग्राम का सेगमेंट है मेरा कुछ सामान। ये जादुई पिटारा आपके सामने मौजूद है। आज हमने इसमें बहुत सारी चीजें डाली हैं और देखते हैं आज आपको वो किस चीज की याद दिलाती हैं। शाह साहब, ये मुझे ही खोलना पड़ेगा? हाँ नहीं, वो फातिमा आपके लिए तो आप खोलेंगे? जी। इसमें से कोई परी वरी तो नहीं निकली? बहुत शरीफ आदमी। ये जो आपका कहना है कि आप शरीफ आदमी, आपकी अहलिया मानती है बात? जी हाँ, उनको यकीन। अच्छा, उनको यकीन, मैंने यकीन दिलवाया है, क्योंकि पता नहीं चलने दिया। शाह साहब, ये तो आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूं। अभी आप वायरल होने वाला जुमला कह रहे हैं, हो जाए। ओ माय गॉड, वाओ। जी शाह साहब, ये ट्रांजिस्टर यानी कि ये एक रेडियो है, और रेडियो मेरी जिंदगी में, मेरी फनी जिंदगी में बड़ा किरदार अदा किया है। खुदा की बस्ती करने के बाद 6 दफा ऑडिशन मेरे हुए रेडियो के लिए, और 5 दफा मुझे गेट आउट कर दिया गया। खुदा की बस्ती करने के बाद जी, इतनी मयार हो। सख्त। और आप यकीन करें कि छठी बार एक बहुत जबरदस्त एक्टर भी थे, आवाज उनकी जैसी नहीं हो सकती, एसएम सलीम साहब, वो प्रोड्यूसर थे। उन्होंने फिर मेरा ऑडिशन किया। तो जब एसएम सलीम मरहूम अल्लाह गरी के रहमत करे, हमारे उस्तादों में से थे, जब उन्होंने मेरा ऑडिशन लिया और उन्होंने मुझे पास कर दिया, और मुझे यकीन है उन्होंने फेवर किया था। उसकी वजह शाह साहब, जब मैं पहली बार ऑडिशन के लिए गया तो मुझे आगा हशर के तख्ते पकड़ा दिए गए, खुदा की कसम। शेर लोहे के जाल में या पिंजरे के, जो भी था, उसमें से ऐसे लफ्ज़ जो मैंने अपनी लाइफ में कभी ना पढ़े ना सुने। तो फिर जाहिर है मैं फेल ही हूंगा। फिर आहिस्ता 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 कुछ साल गुजरे, तो मुझे इसलिए रेडियो से मुझे दर्जगाह थी है ना, तलफ्फुज़ की, 100% लिटरेचर की। बस ये मेरी खुशनसीबी है। महमूद अली मरहूम, गाजी वाजिद साहब, सुबानी बा यूनुस, जहूर अहमद। आप भी थे तालीम बालगां का हिस्सा? जब तालीम बालगान पहली दफा हुआ टीवी के लिए, तो मैं उसमें नहीं था। मैं था मिर्जा गालिब बंदर रोड। मगर महमूद साहब टीचर थे ना? हाँ जी। और उसके बाद वक्त बदलता है, महमूद भाई का इंतकाल हुआ, तो तालीम बालगान दोबारा हुआ। काजी वाजिद साहब बड़े वो, उस वक्त मैं एंट्री हो गई थी मेरी, ठीक है। याद आ गया। और आप यकीन करें, काजी साहब चले गए छोड़ के, अब वो मेरे पास है, और हम करते रहे तालीम बालगान। वाह, लेकिन कैसे जनरेशन से इतना बड़ा एजाज है। जी फातिमा साहब, कैसे? वाह वाह, ये वीडियो कैसेट है, ठीक है साहब। और वीसीआर का जब जमाना था, और उसी जमाने में तन्हाइयां। हाँ शाह साहब, इससे मेरा बहुत करीबी रिश्ता, और वो रिश्ता ये है कि तन्हाइयों को 40 बरस गुजर गए सर। अभी मैं सितंबर में, ये जुमला इसको अलग करके देखें, कितना खूबसूरत जुमला है और कितना तकलीफ दे जुमला है कि तन्हाइयों को 40 बरस। ओए भाई, शायर तो फिर शायर है ना। अब वो अगर बेगम ने सुन लिया साहब आप मरवाएंगे यार। अल्लाह न करे कभी आपको तन्हाई नसीब हो। और आप क्या, परवीन का शेर है आपके लिए, आप दोनों के लिए, कि वो तेरा पहलू तेरे दिल की तरह आबाद रहे, क्या बात, तुझ पे गुजरे ना कयामत शबे तन्हाई की। वाह वाह वाह।
खुश रहे जी। तो भाई सफीना ये परवीन शाकिर का शेर आपकी नजर किया है इन्होंने। शाह साहब शुक्रिया। नहीं, आपकी अहलिया भी बड़ी, मैंने देखा, बहुत ही खुश मिजाज, इंतहाई नफीस खातून। उसका कमाल है, उसका कमाल ये है, मैं आपको बताऊं कि 40 साल हमारी शादी को भी हो गए और 40 साल ही तन्हाइयों को हुए। अगेन बता दीजिए ड्रामा तन्हाई को। तो उस 40 बरसों में उसने हमारे घर आई, वो हमारी माँ को माँ समझा, हमारे वालिद को वालिद समझा। खुदा की कसम मैं आपको सच कह रहा हूँ। वाह। और वो पूरे खानदान को लेके चली है। और अब तक, और अपने भाइयों का, मेरे 5 साले हैं, आप कुछ समझ सकते हैं, और जावेद शेख सबसे बड़े साले हैं। सारे भाइयों का ख्याल करना, सारे खानदान को लेके चलना, तो ये बहुत बड़ी बात है। वाह। और कभी भी तन्हाई का एहसास नहीं होने दिया उसने मुझे। गालिब का एक शेर है, आप लुत्फ लेंगे। दूसरा मिसरा तो खैर कुछ और माने उसके हैं, मगर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं जो जोड़ के रखते हैं खानदानों में, दोस्तों में, वो फैमिलीज में, सफीना में ये ख़वातीन या मर्द। हाँ, मैं हूं गुलदस्ता गया, कहते हैं घास को, घास के, वो जो घास होती है ना, जी जी जी। मैं हूं गुलदस्ता अहबाब की बंदिश की गया। उफ, वाह, क्या बात है। मैं हूँ क्योंकि गुलदस्ता मैं अहबाब की बंदिश की किया। ये फूल है ना सारे, आप जिनका जिक्र कर रहे हैं, भाई हैं, साली, सब फूल है। फूल है। मगर कोई एक आदमी होता है खानदान में जो जोड़ के- जिसने इनको जोड़ के, उसकी वजह से गुलदस्ता हाय बना। हाय, वाह 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 वाह, तालियां तो गालिब का ये मिसरा सफीना बहन के नाम है। हाय हाय। वाह। मैं बता रहा था कि मैं अभी तन्हाइयों का जिक्र हो रहा था। हाँ जी, सितंबर में मैं आई वेंट टू यूएस, टूर पे था एक जी। फंड रेजर के लिए। तो वहां जितने लोग मिले, सब ने ये कहा कि हमारे पास तन्हाइयों की कैसेट मौजूद है। वाह यार ये कितना बड़ा वाह एजाज है। वाह। तो इसलिए इसका काम बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। मेरा भी जहन पता नहीं क्यों चलना शुरू हो गया, और तन्हाइयां ऐसी जो महफिलों को रंगीन कर दें और सुभान महफिलों अल्लाह। को अपना खुशगवार बना दें। ये क्या कमाल है। इस पे मुझे याद आया कि 86 में हमारी शादी हुई, और जिस दिन तन्हाइयों की लास्ट एपिसोड ऑन एयर जानी, अच्छा उस दिन हमारी मेहंदी थी। अच्छा 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 अच्छा, तो बहुत ही तारीखी आपके लिए, तो बहुत ही- तारीखी, खुदाई कसम। वाह। शाह जी, मेरा सवाल था बहरोज साहब जी से। जी जी जी, अभी फरमाइए। किरदारों के हवाले से बात हो रही थी, तो बहरोज साहब, व्हाट हैज बीन द मोस्ट चैलेंजिंग रोल और अ कैरेक्टर जो आपको एज एन आर्टिस्ट करते हुए भी मुश्किल पेश आई हो? सच बताऊं, हाँ जी। हर कैरेक्टर वही मशक्कत मांगता है। वाह। बहुत से ऐसे कैरेक्टर हैं जो मैं अभी तक कर ही नहीं पाया हूं, मुझे मौका ही नहीं मिला है। कौन से कैरेक्टर करने को, एक आदमी जिसने 55 बरस दिए हों, हाँ। कौन सा किरदार करने को दिल चाहता है अभी भी? मैं थोड़ा सा सेल्फिश बात कर रहा हूं। मैं नेगेटिव कैरेक्टर करना चाहता हूं। हाँ नेगेटिव कैरेक्टर में बहुत से जाविये होते हैं। हाँ यू अंडरस्टैंड? जो एक प्लेन कैरेक्टर है, आप बाप बने हुए जी, या जी। भाई बने हुए, एक ही उसमें वो नॉर्मल शेड्स नहीं होते ना। हालांकि वो मुश्किल होता है, हाँ। क्योंकि वो नॉर्मल होता है। हाँ। जो विलनिश कैरेक्टर होता है या जो नेगेटिव कैरेक्टर, मार्जिन भी ज्यादा होता है ना उसका। ऐसा मार्जिन होता है, और जब लोग कर रहे होते हैं तो दिल चाहता है यार ये मैं कर रहा होता तो पता नहीं क्या करते, यू नो। ये मैं अपने दिल की बात बता और आप कम कास्ट होते हैं नेगेटिव कैरेक्टर में? हाँ, वो पता नहीं प्रोड्यूसर डरते हैं कि ये कर पाएगा, मैं तो यही समझता हूँ। लेकिन मैं कर सकता हूँ। इट्स ए मैसेज फॉर द डायरेक्टर्स। आपकी कंपैटिबिलिटी बहुत अच्छी है सफीना साहबा के साथ, मगर कभी ऐसा हुआ कि उनको हो कि भाई अच्छा फलाना अदाकारा के साथ ना ही करे तो अच्छा है काम? कभी नहीं कहा उसने। कभी नहीं कहा। कभी। और मैंने असल में जो भी कुछ किया, बेगम को पता नहीं चलने दिया। नहीं, मैं तो भैया साफ गो आदमी हूँ शाह साहब, और आपके सामने तो मैं झूठ बोली। भाई ये मैंने इसलिए कहा है, हाँ, वायरल हो जाए। लेट मी क्लियर माई सेल्फ, कि मुझ पे भी शक किया जाए यार, फॉर गॉड से। आप कभी बेगम साहब ने शक नहीं किया? नहीं, कभी नहीं किया। वैसे ही उसने कह दिया होगा, गुरु। वो गंदा बंदा मानते हैं आप शागिर्दों को?
अकेले में बात करेंगे। नाज़रीन, stay with us, कहीं नहीं जाइएगा। छोटे से वक्फे के बाद वापस आते हैं। हमारे साथ मौजूद है लेजेंडरी मोहतरम बहरोज सतवारी साहब। प्रोग्राम के अगले मतलब में आपके लिए बहुत कुछ है। आप देख रहे हैं जबरदस्त। वेलकम बैक नाज़रीन। जबरदस्त में एक बार फिर खुशामदीद। फातिमा साहबा, क्या है प्रोग्राम के इस मतलब? जी, तो बहरोज साहब, अब हमारा सेगमेंट है पब्लिक सब जानती है, तो आज देखते हैं पब्लिक के पास कौन से सवाल हैं बहरोज साहब के लिए। जी, सर, आपकी जावेद साहब से बहुत कुर्बत है, क्या फील्ड में कीमती मशवरों से उन्होंने आपको कभी नवाजा? बहुत अच्छी सवाल, बहुत अच्छा है। और जावेद साहब से कुर्बत क्या है, जावेद साहब का और मेरा दोस्ती का रिश्ता जो है वो 50 बरस का है, और रिश्तेदारी का रिश्ता जो है वो 40 बरस का है। और अब हम उस नहज पे पहुंच चुके हैं, ना मैं उन्हें कुछ बता सकता हूं, ना वो मुझे हाँ, मैं उनको अच्छी अच्छी बातें जरूर बता देता हूँ। और वैसे भी मेरे ख्याल में बेहतर यह है कि उनसे प्रोफेशनली तो कोई मशवरा ले लिया जाए, बाकी मशवरा उनसे नहीं किया जाए तो बेहतर। नहीं जी, नहीं, सवाल ही नहीं पैदा। और तो उनकी बहन खुद कहती होंगी कि भाईजान से मशवरा न कीजिएगा। मेरी भाईजान तो मुझसे मशवरा अच्छा, तो ये भाईजान आपके मशवरों की वजह से अपना भाई, भाईजान बहुत जबरदस्त इंसान है। हाँ, और उसका सबसे बड़ा एहसान तो यह है कि वो मेरे साले हैं, और ये वाकई उसका एहसान है। हाँ। क्योंकि मैंने डायरेक्ट जावेद को ही प्रपोज किया। अच्छा, सबसे पहले आपने खुदा की कसम किसी को से बात नहीं की थी, करीबी दोस्तों से भी नहीं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव मामला। हाँ, दोस्तों का तो ये जावेद का शुक्रिया। याद है आपको? वैसे आपने शायद शेयर किया होगा, मेरी नजर से चूंकि नहीं गुजरा इसलिए पूछ रहा हूं। एग्जैक्ट आपको याद पड़ता है जब आपने कहा तो जावेद भाई का क्या रिएक्शन था एग्जैक्ट? जहाज में थे हम, अच्छा, और मैं सोच चुका था, आई हैव ऑलरेडी टेकन द डिसीजन। तो जहाज में, और हमारा झगड़ा हो गया था, हम लंदन से आ रहे थे टर्की जा रहे थे। दोनों का आपस में? हाँ, अरे सामान वामान उठाने पे। ही वॉज प्लेइंग हीरो, मैं था ऐसे ही पख। हाँ। तो कहने लगा, यार मेरे सूट के गाड़ी में, मैं घाटे में मैं क्यों रखूं? जो थोड़ी सी नोकझोंक हुई तो बैठ गए जहाज अब में। काम उसी से आन पड़ा है। तो पड़ा हुआ था। उससे पहली रात भी मैंने कोशिश की थी, अच्छा। लेकिन फिर मैं बैकआउट कर गया। जहाज में बैठ गया, जावेद वहां बैठा, मैं यहाँ बैठा हूँ, और मैं शुरू हुआ। मैं कहा, भाई वो शेख साहब, वो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है जो कि मेरे लिए बहुत जरूरी है, मेरी जिंदगी। उसने कहा, तुम जो बात करने जा रहे हो मुझे पता है तुम क्या बात। मैंने कहा, क्या बकवास कर रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता है कि मैं क्या बात करने? मैंने किसी से बात ही नहीं की है इस सिलसिले में। कह रहा, मुझे पता है। मैंने कहा, इसकी दलील क्या है? कहते, कागज और वो 2 पेंसिल। कसम खुदा की, झूठ नहीं बोल। वेरी इंटरेस्टिंग। उसने लिखा, हाँ, कागज बंद करके, वो जैकेट होती है जहाज में, उसमें कागज रख दिया। उसने कहा, बताओ क्या है, क्या क्या? मैं कहा, जी ये है कि अब इसकी दूसरी औलाद हो चुकी थी जावेद की, और मैं चाहता हूं मैं भी सेटल हो जाऊं। जाहिर है हम साथ रहे तो फैमिली चाहिए होती, और शरीफ लोग तो यही सोचते हैं, भाई मैं तो बहुत शरीफ रहा हूं सारी जिंदगी। और तो मैंने कहा कि मैं सेटल होना चाहता हूं, और मेरा ख्याल ये है कि मैं सफीना, मेरी बेगम का नाम है, इनकी बहन, वो मेरे लिए अप्रोप्रिएट है, क्योंकि हम शोबिज में हैं, और वो जानती है कि शोबिज की जिंदगी कैसी मामूलात क्या होते हैं। ठीक है ना, रातों को शूटिंग है, नहीं आ रहे, फलाना ढिमाका। अब वो ऐसे बैठा, कसम खुदा की, उर्दू में लिखा हुआ था रिश्ता। वाह, बस ये है। वैसे सही आदमी है। यही आदमी नहीं है कुछ सदे के, आप खुद समझ सकते हैं उनकी जहानत। तो आप चर्चे हैं, पूरी दुनिया में चर्चे हैं जावेद शेख साहब। ऐसी जहानत होगी आपकी? जनाब, बहरोज साहब, मेरा सवाल आपसे है कि आप दादा बन चुके हैं, फिर भी आप इतने फिट और जवान हैं, क्या एक और दूसरी शादी करने का इरादा है, और इस जवानी का क्या राज है?
جی یار یہ کس قسم کا سوال ہے مگر نہیں سوال ہے اس میں تو کتنا خوش ہو گئے بہروز بھائی. نہیں کچھ نہیں. دیکھیے اب میں دادا بن گیا, میری 2 پوتیاں ہیں ماشاءاللہ, ماشاءاللہ. اور میرے نواسیاں بھی ہیں. تو دیکھیے جب کم عمر میں شادی ہو جائے نا ہاں یہ اس کا ایک بہت تو اس کا فائدہ ہے. میری شادی ہوئی میں جب 21 برس کا تھا, تو اب آپ سوچ لیجئے اب میں 42 برس کا ہوں, تو مطلب ہو سکتی ہے. آپ دیکھیں نا. اور جہاں آپ نے کہا کہ آپ کا دوسری شادی کا ارادہ ہے یا نہیں ہے, تو بھائی میں آپ کو یہ بتا دوں, اگر آپ کی پہلی بیوی موجود ہے اور وہ اچھی ہے یا بری ہے, تو اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی آپ پہ سب سے بڑا امتحان ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ آپ دوسری شادی کر لیں, کیونکہ پھر آپ کی زندگی, مقصد ہے معذرت چاہتا ہوں میں, ہاں ضرور تھی کیا خدا کی قسم, اگر آپ کی بیوی اچھی ہے یار, تو آپ کو کیا ضرورت ہے دوسری شادی کرنے کی. ہے ہمارے جیسے اقرار الحسن صاحب ہیں, ماشاءاللہ 3 شادیاں ہیں اس کی, اللہ چوتھی بھی کر لے گا, ہم کیا کر لیں گے اس کا. ابھی 7 فلائٹ پہ تھے تو مجھے یاد آ گیا. جی. سر آپ کی فیملی میں بہت سارے اداکار ہیں, تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا پسندیدہ اداکار کون ہے اور پسندیدہ اداکارہ کون ہے؟ اس کا فیصلہ کرنا شاہ صاحب بہت مشکل ہے. آپ فیصلے پسند ناپسند کی بات کریں, اپنی ذاتی. بھائی دیکھیے مردوں میں تو ظاہر ہے جاوید شیخ صاحب کی تو میں بات نہیں کر سکتا, وہ تو الٹیمیٹ ماشاءاللہ. لیکن مجھے اپنے بیٹے, میرا بیٹا اس لیے آئی تھنک وہ بہت چوزی ہے اور بہت محنت کر کے وہ کیریکٹر کرتا ہے. ٹھیک ہے. اور وہ جسٹس کرتا ہے اپنے کیریکٹر کے. تو جاوید صاحب کے بعد آپ کا خیال ہے کہ آپ کے پورے خاندان میں میرا بیٹا بہروز شہروز سب سے اچھا اداکار ہے. جی ٹھیک ہے. اور جو خواتین ہیں آپ کے ہاں, خواتین میں ہمارے ہاں سچ تو ٹھیک ہے مناسب ہی ہیں, اور سب سے اچھی اداکارہ تو ہماری بیگم ہے. بیلنس بھی تو کرنا ہے. ہاں خوش نصیبی تو ہے آپ, خوش نصیبی ہے جی. اللہ تعالیٰ آپ کو آمین خوش رکھے. آمین آمین. ناظرین کہیں نہیں جائیے گا, ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت ہی زندہ دل پورا عہد ہے جی, کوئی اس میں شک نہیں ہے, اور یہ پوری تاریخ ہے, بہت ساری یادوں, بہت ساری شگفتگی, بہت ساری باتوں کے ساتھ ہمارے ساتھ موجود ہیں بہروز سدوائی صاحب. پروگرام کے اگلے بدلے میں آپ کے لیے بہت کچھ ہے, آپ دیکھ رہے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, زبردست میں ایک بار پھر خوش آمدید. بہروز بھائی اور محترم بہروز سبزواری صاحب, ہمارا سیگمنٹ ہے, اس کا نام ہے کتھارسس. بھڑاس. یس بالکل بھائی لفظی معنی ضروری ہے نا. بالکل صحیح آپ نے اس کا ترجمہ کیا. اب بھڑاس نکلنے جا رہی ہے آج. کوئی گلٹ زندگی میں رہتا ہے کہ بہروز سبزواری زندگی کے اس موڑ پہ اس شخص سے, اس معاملے میں مجھ سے غلطی ہوئی؟ میرے والد صاحب کا انتقال 2008 میں ہوا, اور میری والدہ کا انتقال 2017 میں ہوا. تو سب سے بڑا گلٹ میری زندگی کا یہ, شاید میں ان کی خدمت ویسے نہیں کر سکا جیسی اولاد کو کرنی چاہیے. حالانکہ وہ مجھ سے بہت خوش تھے, میرے والدین مجھ سے بہت راضی تھے, اللہ کا شکر ہے. لیکن میرے دل میں قلق ہے ایک شاہ صاحب, یار جیسے مجھے خدمت کرنی چاہیے تھی. یہ میں ناظرین کو بھی میسج دینا چاہتا ہوں کہ جب والدین اس عمر پہ پہنچ جاتے ہیں تو ہمیں چاہیے ہم زیادہ سے زیادہ وقت دیں. جی. ہم اپنی مصروفیت میں لگے رہیں. 5 منٹ بیٹھے, ہاں امی سب ٹھیک ہے, کچھ چاہیے تو نہیں, ہاں ڈیڈی میں جا رہا ہوں, یہ کر لیا تو پتہ نہیں ہم سمجھتے ہیں کیا کیا. ہمیں بیٹھ کے ان کے پیر بھی دبانے چاہیے, ان سے باتیں کرنی چاہیے. یہ قلق ہے میری طبیعت ہے, یہ میں سوچتا ہوں, اور میں اپنے اللہ سے بہت معافی مانگتا ہوں. گو کہ ان کو کوئی شکایت میرے خیال سے نہیں تھی. مگر آپ کو لگتا ہے کہ اور ہاں سر بہت کچھ ہونا چاہیے. یہ رشتہ ہی ایسا ہے ہاں جی کہ آدمی جتنا بھی کر لے
وہ لگتا ہے کہ اور جی ہونا چاہیے۔ جی پچھلے دنوں ایک غزل ہوئی، اس میں جو آپ بات کر رہے تھے وہ 2 شعر اسی اس کے وہ ہیں، عطا، آپ لطف لیں گے۔ ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں، ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں، میرے بچوں۔ اور آپ ایک چیز اور دیکھیے، میں سوچتا ہوں اگر یہ غزل میں نے 2000 سے پہلے کہی ہوتی تو لفظ اجازت یوز نہیں کرتا۔ آئے ہائے ہائے، آپ اور ہم اجازت والے لوگ نہیں تھے، آئے ہائے، یہ دور بدل گیا ہے۔ آئے ہائے، ایک بات کہوں گر ہو اجازت میرے بچوں، اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں، آئے ہائے ہائے، اب کیوں نہیں کرتے ہو شرارت میرے بچوں۔ میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے، آئے، میں ماں کے لیے چھین لیا کرتا تھا اس سے، دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں، آئے، واہ واہ، دنیا نہیں دیتی، جو آپ کبھی کہہ رہے ہیں نا، مہلت بیٹھنا پڑتا ہے، ہاں جی ہاں، دنیا نہیں دیتی کبھی مہلت میرے بچوں۔ آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس، آج آ کے کچھ دیر آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس، کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں، آج آ کے جو کچھ دیر کو بیٹھے ہو میرے پاس، کیا اس کو بنا پاؤ گے عادت میرے بچوں، کیا بات۔ شکریہ، اچھا آپ کے طفیل یہ میسج جائے گا لوگوں کو۔ بہروز سبزواری صاحب کی زندگی کا سب سے غمگین لمحہ؟ والدین کا جانا سب سے غمگین تھا، لیکن جو اللہ پاک رحم فرمائے ہمارے ملک پہ، جن ٹرموائل سے ہم گزر رہے ہیں، کبھی کبھار میں سوچتا ہوں اور دل بھی بھر آتا ہے شاہ صاحب کہ ہم پہ کتنا قرضہ ہے اس ملک پہ، کیسے اترے گا وہ؟ میں سچ کہہ رہا ہوں، کیونکہ میں 2 پوتیاں ہیں میری، اور میری نیسز ہیں، ان کے بچے بھی ہیں، نواسے نواسیاں بھی ہیں، تو ان بچوں کے بارے میں سوچتا ہوں، ہم نے تو گزار لی اپنی زندگی اور بہت اچھی گزاری، تو اللہ کرے ہمارے ملک کے حالات ایسے ہو جائے، ہماری معیشت اتنی پھل پھولنے لگے کہ مقصد ہے ہمیں ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ ہے، کیونکہ مجھے اس مٹی نے ہی سب کچھ دیا ہے۔ میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں، پاکستان کی وجہ سے ہی میں اور آپ ہیں شاہ صاحب، ہم سب ہیں، ایسے ہی یہ چینل ہے، یہ بہاریں ہیں، سب، تو وہ اللہ پاک رحم فرمائے، اللہ پاک اپنا کام۔ آمین۔ بہروز بھائی، آپ کی زندگی کی سب سے تلخ ترین یاد؟ وہ کئی بار ہوا ہے، اس پہ بڑا عجیب لگتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ مشہور آدمی ہیں، تقریباً پاکستان تو سارا جانتا ہے آپ کو، باہر بھی جانتے ہیں، وسیع شاہ ہیں۔ بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو جانتے تو ہیں کیونکہ ان کی نظریں، آپ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہہ رہا ہوں، وہ جس نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے مجھے پتا ہے کہ وہ کیوں دیکھ رہا ہے، ٹھیک، اس کو صحیح پتا ہے بات کہ بہروز صاحب ہے نا، اور وہ اوائڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ابھی پچھلے مہینے کا واقعہ ہے، تو ایک صاحب آئے میرے پاس، قسم خدا کی، اور بڑے لکھے ہیں۔ آپ کیا کرتے ہیں؟ خدا کی قسم، اور میرے تو جیسے آگ نہیں لگ جاتی، بھئی تم پھر آئے کیوں؟ میں اتنے سارے لوگ ہیں، کیوں آئے ہو؟ آپ کیا کرتے ہیں؟ اور یہ لوگ آپ کے پاس کیوں آ رہے ہیں؟ خدا کی قسم، اصل میں کینیڈا میں رہتا ہوں اور کافی عرصہ وہاں رہا ہوں، ڈرامے وغیرہ دیکھتا ہوں۔ اب یار شاہ صاحب، یعنی آپ نے پہلے تذلیل کرنی ہے، پھر انٹیلیجنٹ یعنی ذہانت کا بھی اس کو بھی چیک کر رہا ہے نا، ہے نا، تو یار بس وہ تکلیف دہ ہے، اور وہ اللہ پاک کا کرم، اس کی مہربانی ہماری۔ آپ نے کوئی جملہ تو ضرور کہا ہوگا؟ میں نے کچھ نہیں کہا، چھوڑے، اب وہ بری بات ہے، لیکن یہ سب سے زیادہ کسی بھی ایکٹر کے لیے یا مشہور شخصیت کے لیے اس کو اوائڈ۔ بہت سے لوگ گاڑی میں جا رہے ہیں، بیوی ہے یا بہن ہے بیٹھی ہے، اب وہ دیکھ کے خوش ہو رہی ہے تو وہ گاڑی جو چلا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے سیدھے بیٹھو،
اور کریئر میں کبھی کوئی ایسی تلخ بات نہیں آپ کو؟ روز ہی تیار ہو کے پی ٹی وی جاتے تھے, یقین کریں. اور جو پروڈیوسرز تھے سارے نہیں تھے اس میں, ہمارے استاد بھی بہت سے ہیں, اللہ ان کو, کچھ تو چلے گئے, کچھ زندہ ہیں, اللہ سلامت رکھے, لیکن کچھ لوگ تو اتنے رف تھے, اتنے تکلیف دہ تھے کہ وہ بہت برا سلوک کرتے تھے. اور ابھی وہ زندہ ہیں, ان کا نام لیوا بھی کوئی نہیں ہے. یہ میرے رب کی شان ہے. ہاں ایسے زندگی میں دکھا دیا اللہ نے کہ دیکھو تم اگر ایسا کرو گے تو ایسے ہو جاؤ گے. وہاں تو جواب دہی ہے ہی, لازم ہے. ہاں لیکن یار ایسے تھوڑی ہوتا ہے, اتنے روڈ. یہ فرمائیے بہروز بھائی کہ مڑ کے دیکھیں پیچھے, ویسے تو سب کچھ ہی انسانی کیا ہے؟ اچھا سوری, زندگی میں 55 سالوں کی طرف مڑ کے دیکھیں, کیا ایسی چیز, ایسا واقعہ, ایسا رشتہ, ایسا انسیڈنٹ, ایسا لمحہ آپ چاہیں گے کہ اچھا یہ کاش اگر میرے پاس چوائس ہو زندگی میں تو یہ ڈیلیٹ کر دوں میں؟ کچھ رشتے ایسے رہے ہیں اور بڑے تکلیف دے رہے ہیں, اور مقصد ہے کہ میں بہت صاف گو آدمی ہوں, مجھ سے نہیں ہوتا برداشت. سفینہ جو ہے وہ کر لیتی ہے برداشت, بہت سی چیزیں کرتی ہے, اس کی ہے ایسی طبیعت ہے, اللہ سلامت رکھے. مجھ سے نہیں ہوتا بھائی برداشت, میں بڑا بلنٹ ہوں اس معاملے میں, اور اب تو میں بس چپ کر جاتا ہوں. بہت سے رشتے ہوتے ہیں. بات یہ ہے شاہ صاحب, جو آپ کے خونی رشتے سے جو وابستہ ہوتے ہیں وہ آپ کی مجبوری ہوتے ہیں, اور آپ کے جو دوست ہوتے ہیں وہ آپ کا ایسٹ ہوتا ہے. یہ میں نے اپنی زندگی میں سیکھا کہ میرے دوستوں نے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. اس میں سے چند دوست نہیں رہے اس دنیا میں, حالانکہ مجھ سے عمر میں چھوٹے تھے. تو بس چھوڑے سر, یہ صحیح ہے, آپ نے کہاں مجھے پہنچا دیا, چھوڑے, مٹی پاؤ مٹی پاؤ. مگر ڈیلیٹ کرنا چاہیں گے؟ ڈیلیٹ ہاں ہو جائے تو اچھا ہے, ہو جائے. اس سے خود کی طبیعت خراب ہوتی ہے, ہے نا, خود انتشار, ذہنی انتشار, کیوں ایسا ہو رہا ہے, یہ کیوں کیا اس نے, اور نہیں ہونا چاہیے. ڈیلیٹ کر, معاف کرنے, اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑا معاف کرنے والا ہے. پوری دنیا ہم سب کتنے گناہ کرتے ہیں, اللہ معاف کر دیتا ہے. تو معاف کرنے کی آپ میں بھی وہ ہونی چاہیے. یس ایسے. کون سا ایسا فیصلہ ہے جو آپ سوچتے ہیں کہ یہ نہیں کرنا چاہیے تھا مجھے؟ بہت سی ایسی چیزیں جو یہاں بتائی نہیں جا سکتی شاہ صاحب. ٹھیک, تو وہ ڈیلیٹ نہیں کیا, ساری زندگی نہیں کیا. وہ بھی ابھی شو ختم ہوگا آپ کے کان میں بتا دوں. سب سے زیادہ تکلیف زندگی میں آپ کو کس کے رویے نے پہنچائی, بہت دکھ دیا؟ پتہ نہیں, ایس سچ تو نہیں, لیکن ظاہر ہے لوگوں کے رویوں سے تکلیف پہنچتی ہے. اور وہ ایسی تکلیف ہوتی ہے کہ جو کبھی بھی بھر نہیں پاتی, وہ رہ جاتی ہے آپ کے اس میں. نام چھوڑ دیجئے, کس نوعیت کے رویے سے؟ کچھ تو شو بزنس کے حوالے سے کچھ ایسے ساتھی تھے جو اب نہیں رہے, ان کی باتوں سے بہت تکلیف ہوتی تھی مجھے. خیر اللہ ان کو غریق رحمت کرے, میں نے ہم نے معاف کر دیا, میرا کوئی وہ نہیں. اور میں نے جب ٹیلی ویژن تو میں کر ہی رہا تھا, اور پھر میں نے کار ڈیلنگ شروع کی تھی. یہ یہ بات ہے, کار کے بزنس میں تھے نا؟ ہاں جی, 1980 سے آن ورڈ. ہاں, تو وہ بہت سخت وقت تھا, لیکن کوئی بات نہیں, اسٹرگلنگ تھی. ٹیلی ویژن کے ہی حوالے سے مجھے کام ملتا تھا, میں آپ کو سمجھنا, لوگ مجھ پہ ٹرسٹ کرتے تھے, اور وہ میں نے ٹرسٹ کبھی ضائع نہیں ہونے دی. سخت وقت کس حوالے سے تھا وہ؟ فائنینشلی یار, فائنینشلی مشکل تھا. ہاں جی, وہی سب سے سخت وقت ہوتا ہے. اصل میں اگر آپ پوچھیں, جس کی تنخواہ 50,000 روپے ہے اب, جی جی, حالات حاضرہ کی بات, اور اس کے 2 بچے اسکول میں بھی پڑھتے ہیں, اور راشن بھی کرنا, بجلی کا بل ہے, یہ ہے, تو کیسا سخت وقت, جی جی, ایسا سخت وقت ہو سکتا ہے, ایسا سخت وقت. اسی لیے تو دیکھیں نا, غربت سے پناہ مانگی گئی ہے. اللہ اکبر, پناہ مانگی, اللہ اکبر. پناہ مانگی. اسراف نہ کرے آدمی, ہاں, مگر یہ ہے کہ غربت سے تو پناہ. غربت سے پناہ. بہت بہت شکریہ بہروز بھائی,
آپ نے وقت نکالا, شکریہ آپ کا. تشریف لائے, تھینک یو سو مچ. میری خوش نصیبی کہ میں وسیع شاہ کے شو زبردست میں بیٹھا. میرے لیے بہت اعزاز ہے. ایک اور بات میں کہنا چاہوں گا, جو ہماری ٹیم ہے, جو کیمرے پہ ہیں, جو آڈیو میں ہیں, جو ڈائریکٹر پروڈیوسرز ہیں, اسسٹنٹ ڈائریکٹرز ہیں, ریسرچرز ہیں, ہمارے کوآرڈینیٹر ہیں ہمارے. جی, تو ان کے بغیر شاہ صاحب میں اور آپ کچھ بھی نہیں. کوئی شک نہیں جی, اس پہ کوئی شک. تو ہم سب ایک گلدستہ ہیں, ایسے ہی ایسے ہی تو سب کو ساتھ لے کے چلنا, اور آپ سب کا بہت شکریہ. ایسے ہی ہم سب کے لیے بھی بہت ساری, اور میری ٹیم کو جانتی ہے کہ میری ٹیم جو ہے تو ہماری جان ہے. زبردست. میں اس سے ہمیشہ کہتا ہوں کہ یہ شو جو ہے یہ آپ کی, اللہ تعالیٰ کے بعد آپ کی وجہ سے, ہمارا جو مہمان آتے ہیں ان کی وجہ سے, اور اس کا ایک چھوٹا سا حصہ میں بھی ہوں. نہیں, اور آپ کی وجہ سے بہت کچھ. بہت محبت آپ کی وجہ سے تو میں یہاں بیٹھا ہوں. نہیں, شاہ صاحب یہ تو مانیں گے آپ بات. تھینک یو سو مچ. وہ اتنا بڑا آرٹسٹ جو موت اور زندگی کی کشمکش میں اس نے یاد کر لیا, فون کر لیا. اللہ میاں کے کام ہے بھائی جان. اور بہروز بھائی, زندگی نا مختلف روپ, مختلف رنگ میں ملتی ہے نا. مجھے اور طرح سے ملی, آپ کو اور طرح سے ملی. وہی ایک زندگی ہے, کسی کو اور روپ میں ملی, کسی کو اور روپ میں ملی. کوئی بادشاہ کے ہاں پیدا ہوا, کوئی فقیر, 100 طرح کے وہ ہے نا. آپ نے جو زندگی گزاری, اس میں زندگی کا جو تجربہ اور مشاہدہ لوگوں کے ذریعے, زندگی جو روپ آپ کے سامنے لے کے آئی, اس میں ایک سب سے زیادہ منفی رویہ جو آپ نے تجربہ اور مشاہدے میں آپ کے آئی ہو زندگی کا, اور ایک مثبت رویہ. اصل میں جس معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں اس میں حلال اور حرام کا فرق ختم ہو گیا, with due respect. تو جو جن کا احساس مر چکا ہے, جنہیں فرق حلال اور حرام کا پتہ ہی نہیں ہے, ان کے رویے بہت منفی ہیں, کیونکہ ان کے پاس اتنا بہت کچھ آ گیا ہے کہ وہ کسی کو سمجھتے ہی نہیں ہے بھائی. Am I right or wrong? بدہضمی کا شکار ہے نا. بدہضمی کا شکار ہے. اس کے برعکس جو حلال پہ تکیہ کرتے ہیں, کیا شاندار, گو کہ ان کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں لیکن وہ بڑے خوش ہیں. تسکین ہے نا, کنٹینٹمنٹ, ہاں کنٹینٹمنٹ, اطمینان, عافیت. عافیت. ہائے 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 شاہ صاحب, عافیت کی کیا فیل ہے. واہ واہ. تو میں یہ سمجھتا ہوں جو معاشرے سے ہم گزر رہے ہیں, اگر اس میں حلال اور حرام کی تفریق کا پتہ چل جائے تو ہمارے معاشرے میں بہت سی یعنی تسیح ہو سکتی ہے معاشرے کی, بہتری کی طرف, بہتری کی معاشرہ جو ہے جا سکتا ہے. عمر کے اس حصے میں کس چیز کے کھو جانے کا, چھن جانے کا, چلے جانے کا خوف رہتا ہے آپ کو, یا ڈر رہتا ہے, یا عمر کے اس حصے میں؟ تو آپ کیا سمجھ رہے ہیں, میری کیا عمر ہے بھائی؟ جو بھی عمر ہے, یہ کیا بات آپ, جو بھی یہی 50-55. ہاں یہ کچھ نہیں, صرف اللہ تعالیٰ سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ کی بہت سی آیتیں ہیں جس میں وہ کہتا ہے میں تمہاری مال سے, جی اولاد سے, اللہ تعالیٰ محفوظ, اللہ تعالیٰ محفوظ. بس اللہ تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ اللہ پاک ہماری اولاد کو سلامت رکھے, ہمارے جیتے جی کوئی تکلیف جی نہ ہو. جی آمین آمین. تو یہی فکر رہتی ہے, کیونکہ جو رب تعالیٰ کی نعمتیں ہیں اور رب تعالیٰ کا جو ڈر ہے وہ آپ کو دل میں ضرور رکھنا. ہاں, اور اس ڈر کا مداوع کیا ہے, وہ نبی پاک کا ذکر ہے, وہ درود شریف ہے. سبحان اللہ. اگین بہت بہت شکریہ بہروز بھائی, تھینک یو سو مچ, تھینک یو سو مچ. شکریہ آپ کا. اور ناظرین یہ تھا آج کا زبردست. اپنے فیڈ بیک سے ہمیں آگاہ کیجیے گا, اور جس نوٹ پہ اور جس موڈ پہ گفتگو آ گئی ہے, اور کیا ہی اچھا اختتام ہوا, بیکاز آقا دو جہاں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوا, تو نعت کے ایک شعر پہ ہی پروگرام کا اختتام. اور یہ جو بات ہو رہی تھی, پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع, پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع, جو تیرے نام سے صلی اللہ علیہ وسلم. پھر تو صدیاں اسے سینے سے لگاتی ہیں وسیع, جو تیرے نام سے ایک بار پکارا جائے. اللہ اکبر, سبحان اللہ, ایک بار پکارا جائے. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.